اور حوض کوثر کے بارے میں جو اس کی ڈسکرپشن آتی ہے صحیح احادیث میں وہ امیزنگ ہے کہ کیسا ہے وہ حوض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کریں گے کہ کس نبی کے حوض پر زیادہ پینے والے آتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد ان سے زیادہ ہوگی. آپ نے فرمایا میرا ممبر میرے حوض پر ہے، یعنی جہاں آپ کا ممبر ہوتا تھا حوض وہیں سے شروع ہوگا. آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں گا. انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کی درخواست کی. آپ نے فرمایا میں کروں گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا. میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں؟ فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا. میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی نہ پاؤں؟ فرمایا پھر حوض کوثر پر دیکھ لینا، کیونکہ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا. آپ دیکھیے کہ کس طرح صحابہ کرام اس بات کو میک شور کرنا چاہتے تھے کہ آخرت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے اور آپ کی شفاعت ملے، اور ہم یہیں سے ہی ایڈریس معلوم کر لیں کہ آپ کہاں ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے ہجوم میں اتنی آبادی میں ساری دنیا وہاں ایک دم اکٹھی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں آپ ملے ہی نہ. حوض کوثر کی وسعت آپ نے فرمائی کہ جتنا صنعاء و مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے اتنا بڑا ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی میں ڈالا تو دیکھا کہ وہ خالص کستوری کی تھی، مسک. اس کی کنکریاں موتی تھے. اس حوض کی کنکریاں جو اس کی تہہ میں تھی وہ کیا تھے؟ موتی. اس کے دونوں کنارے موتیوں کے برجوں کے بنے ہوئے ہیں جن کے آر پار نظر نہیں جاتی. اس کے دونوں کنارے موتیوں کے برج بنے ہوئے ہیں، جیسے ٹاور ہوتے ہیں، کنارے جو ہوتے ہیں نا ویسے ٹاور کی طرح. اس حوض پر 2 پرنالے ہیں جو جنت سے پھوٹتے ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا. وہاں سے پانی آ رہا ہوگا جنت سے. پھر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے وہاں، ان پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ. اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، مسک سے زیادہ خوشبودار، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید. اب دیکھیے کہ ٹھنڈا بھی ہے، سفید بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، میٹھا بھی ہے. جو اس کا ایک گھونٹ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اس پانی کے پینے والے کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا. لیکن کون لوگ اس پر وارد ہوں گے؟ جو قرآن و سنت کو تھامے رہیں گے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور شہید ہوں گے. آپ نے یہ بھی فرمایا حوض کوثر پر آنے والوں میں اکثریت فقراء مہاجرین کی ہوگی جو پراگندہ بالوں والے اور میلے کپڑوں والے ہیں، یعنی دنیا میں خستہ حال ہیں. اور محروم کون ہوں گے؟ جو دین میں بدعات ایجاد کریں گے. وہ اپنا نسب بھی بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، لیکن میں انہیں جواب دوں گا تمہارا نسب مجھے معلوم ہے، لیکن میرے بعد تم نے دین میں بدعات ایجاد کر لی تھی، تم الٹے پاؤں پھر گئے تھے. جو شخص حوض کوثر کی تکذیب کرے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس حوض کے بارے میں نہ مانے، اس کی تصدیق نہ کرے، اللہ اسے اس حوض سے سیراب نہ کرے. تو بہرحال یہ ہے حوض کوثر، جو ایک وسیع حوض ہے اور خوبصورت بھی ہے، اور اس کا پانی پینے کے بعد کوئی پیاسا نہ ہوگا اور اس کا رنگ سیاہ نہ ہوگا. لیکن یہ کس کو ملے گا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صبر کے ساتھ دین پر استقامت اختیار کرتے ہوئے قرآن و سنت کے راستے پر رہیں. اور انصار آپ سے وہاں آ کر ملیں گے، اور چونکہ وہاں بہت بھیڑ ہوگی تو آپ دوسرے لوگوں کو ہٹائیں گے تاکہ انصار پہلے پانی پی سکیں.